اس طرح ذاتیات پر آگے بکواس کرے کہ شیعہ علی کو مانتے ہیں علی کی نہیں مانتے تو پھر ہم تو اسے اسی طرح کھٹیا یاد دلوائیں گے، اور تم کتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو یہ ہم جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کاغذ قلم مانگ لیں تو تمہیں موت پڑ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے ویڈیو ٹائٹل دیکھ ہی لیا ہوگا۔ ایک مشہور زمانہ ٹک ٹاکر جس کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ صحیح طرح ایک اردو عبارت پڑھ کر مکتب اہل بیت پر اعتراض کر سکے، اسے آج کل بڑا کیڑا چڑھا ہوا ہے کہ کچھ ایک آدھ کتابوں کی وہی گوگل سے یا فیس بک سے اٹھائے ہوئے یہ حوالہ جات لے آتے جو ناسبی نے الٹے پلٹے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور اپنے مولوی صاحب سے جا کے ترجمہ کروا لاتا ہے، اور آ جا کے وہی فالتو بونگیاں شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہے، شیعہ میں وہ لکھا ہے۔ اپنی کتابیں کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی نہیں اور شیعہ کتابوں میں سب کچھ لکھا، وہ تمہیں تمہاری کتاب سے میں بتاتا ہوں کہ کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا۔ چیلنج تو میرا سے یہ کہ کبھی یہ صحیح تلفظ کے ساتھ پرفیکٹ پروننسیشن اگر ایک اردو عبارت صحیح طرح مجھے پڑھ کے دکھاتے تو پھر بات ہو، باقی باتیں تو بعد کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وقت ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں یہ توندی چڑیل کی ویڈیو کی طرف جو یہ حضرت نے آگے فالتو بکواسات کی ہیں مکتب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جب جواب آئے گا تو اسے ویسے ہی پتہ چلے گا جیسے پچھلی دفعہ اسے مناظرے میں ہم نے الحمدللہ نانی یاد کروائی تھی۔ مولا علی کے ماننے والے مولا علی کی بات نہیں مانتے۔ کیسے؟ مولا علی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 214 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی سے بھی بڑا نہیں سمجھتا کہ کوئی خطا کروں، اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی لفظ سے محفوظ سمجھتا ہوں۔ مولا علی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ماتم کرنا ثواب ہے، جبکہ ان کی اپنی کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 232 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نالو فریاد کرنے سے نہ روکا ہوتا تو ہم آنسوؤں کا سمندر بہا دیتے۔ مولا علی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت باطل ہے، جبکہ ان کی اپنی کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 6 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اسی اصول کے مطابق میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جو لوگ خلفائے ثلاثہ کی خلافت باطل سمجھتے ہیں، کیا وہ حضرت علی کی خلافت کو بھی باطل سمجھتے ہیں؟ یہ کیسے مولا علی کے ماننے والے ہیں جو مولا علی کی بات تک نہیں مانتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے جو اعتراضات کیے ہیں سامعین گرامیہ قدر کے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی عصمت کے خلاف بیان دیا، یا پھر استغفر اللہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت کو آن کیا، اور طرح طرح کی باتیں، اور ناسبیوں کو ماشاءاللہ اور جب کچھ دکھانے کو نہ ملے تو وہ ماشاءاللہ جی نہج البلاغہ کو اٹھا کے لے آتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے یہ کہا، فلاں خطبے میں یہ کہا، فلاں خط میں یہ، فلاں قلمہ کثار میں یہ، دیٹس آل۔ پھر سامعین گرامیہ قدر ہم جب ان جاہلوں سے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی روایات کے بارے میں، بھائی ہم مطلق طور پر نہج البلاغہ کو صحیح نہیں مانتے، جو روایتہ پیش کر رہے ہیں خدا را اس کی سند بھی کبھی پڑھ دیں، اور اس پر الحمدللہ ہمارے محققین نے باقاعدہ پوری کتابیں لکھی ہیں، جیسے شیخ محمد علی شرقی کی یہ تخریج نہج البلاغہ، اس میں انہوں نے مصادر بیان کیے نہج البلاغہ میں کہاں کہاں سے روایات سید رضی رضوان اللہ علیہ لے کے ہیں۔ اسی طرح شیعہ سنی علماء علی نقی نکن اور امتیاز علی رامپوری، ان دونوں نے مل کر ایک کتاب ترتیب دی تھی استناد نہج البلاغہ۔ اس میں تفصیل کے ساتھ نہج البلاغہ کی سندوں کے اوپر، اس کے مدارک کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ تو اردو میں جاہل انسان یہ تو پڑھ لے ہیں سامعین گرامیہ قدر۔ Let me tell you a very interesting part of my research کہ جب میں ان حضرت کے والدین کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو کچھ گوگل نے یہ چیز مجھے بتائی تھی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا اللہ خیر۔ تو خیر سامعین گرامیہ قدر وہ چھوڑ ہی دیں بات، اب میں کیا بولوں مزید۔ یار بھائی تو مینٹل کیس ہے، خدا را اپنا نام فنکار سے بدل کے نا ڈکار رکھ لے، it's gonna suit you too much۔ ادھر دان بھی ایسے ہی ہیں، میرے بعد ڈکار رہتی ہونی ہے۔ I'm sorry really سامعین گرامیہ قدر، جب کوئی اس طرح ذاتیات پر آگے بکواس کرے کہ شیعہ علی کو مانتے ہیں علی کی نہیں مانتے تو پھر ہم تو اسے اسی طرح کھٹیا یاد دلوائیں گے، اور تم کتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہو یہ ہم جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کاغذ قلم مانگ لیں تو تمہیں موت پڑ جاتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات سامعین گرامیہ قدر، نہج البلاغہ کے اندر ساری روایتیں وہ نہیں ہیں جو شیعہ مصادر یا شیعہ استنادی حیثیت حاصل رکھ کے بیٹھی ہوں۔ یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو اس نے کہا تھا کہ مولا علی نے کہا تھا کہ میری اسی اصول کے مطابق بیعت ہوئی ہے جس اصول پہ ابو بکر و عمر کی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
پہلی بات تو یہ کہ نہج البلاغہ کو وہ مکتوب نقل کہاں سے کیا سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ یہ کتاب سامعین الامامہ و سیاسہ مطبوعہ بیروت، ان کے امام ابن قتیبہ دینوری ناصبی کی، صفحہ نمبر 80 پر مولا علی کا وہ خط موجود ہے جس میں یہ جو جملہ ہے، اب یہ دیکھیے گا، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَسَمُّوهُ إِمَامًا، کہ اہل عرب جس بات پر اجماع کرتے تھے، جس شخص پر اسے امام کہہ دیتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے جب بیعت ابی بکر و عمر کی بات کی تو آگے وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ اہل عرب کا دستور تھا، مولا علی کا اصول نہیں تھا، یہ عرب کے ان لوگوں کا دستور تھا جو پہلے خلفاء ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، یہ مولا علی کا اصول نہیں تھا۔ او بھائی خدا کا نام ہے، یا مولا علی نے کب کہا ہے کہ یہ میرے مکتب اہل البیت کے یا بنی ہاشم کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ ان خلفاء ثلاثہ کی بیعت برحق تھی، اس لیے ان کی بیعت کی طرح ہی میں بیعت لے رہا ہوں۔ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَسَمُّوهُ إِمَامًا، یہ عبارت پہلی بات تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، نقل بھی ہوئی ہے تو تمہاری کتاب سے ہوئی ہے۔ دوسری بات، اس خط میں مولا علی معاویہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ چل بفرض محال اگر تیری بات مان بھی لیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو خلفاء ثلاثہ کے استغفر اللہ اصول پر بیعت ہوئی ہے، تو معاویہ کو کیا موت پڑی تھی بیعت کرنے میں؟ پھر معاویہ کیوں نہیں مولا علی کی بیعت کر رہا تھا؟ کیا علی خلیفہ راشد نہیں تھے؟ ہیں؟ اب کہاں گئی وہ حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، دوندی چڑیل؟ اسی لیے میں نے کہا تھا تھوڑا سا پڑھ کے آتے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، نہ منہ نہ متھا، بیکار آدمی کچھ کام کیا کر کپڑے پھاڑ کے خود ہی سیا کر، یہ وہی طبقہ ہے۔ آپ سامعین گرامی قدر، ذرا ہم یہ بات بھی واضح کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج میں اور ان تک ثابت شدہ روایات میں خلافت کی اصل کیا ہے؟ یہ میرے پاس جس وقت کتاب موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، آؤ جی تمہیں ہم دیتے ہیں اس کا جوابہ، پیج نمبر 497 پہ 1403 نمبر حدیث ہے اور اس باب کی دوسری حدیث ہے، زید بن ثابت کی سند کے ساتھ۔ کیا ہے جی؟ ان قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اہل بیت، خلیفتین، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے جو محقق ہیں شیخ وصی اللہ بن محمد العباس، انہوں نے اس کی جب تحقیم بیان کی ہے تو آپ واضح دیکھ سکتے ہیں تاریخہ میں اسنادہ حسن لغیرہ، یہ مقبول درجے کی روایت ہے، الحمدللہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بات بھی کلیئر ہے۔ سامعین محتشم، مزید آگے چلتے ہیں، ایک اور بات کی آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ اس طرح اگر میں دلائل دینے میں ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ پر جب ہماری سیریز آئے گی تفصیل کے ساتھ خلافت پر، شہادت حضرت فاطمہ زہرا پر، جس پہ یہ بھاگ چکے ہیں آلریڈی مناظرے سے، اور دیگر جو معاملات ہیں، باغ فتح کی بات ہو گئی، ورثے کی تقسیم کی بات ہوگی، اور بھی بہت سی باتیں، سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی گستاخی کرنے والے لانتیوں کی جو بات ہو گئی، ایک ایک بندے کو ہم وہاں پہ کلین بولڈ کریں گے۔ ابھی فی الحال اختصار کے ساتھ عبارات مجھے خلافت کے معاملے میں پیش کر رہی ہیں۔ آئیں جی، سقیفہ کی کاروائی اور اپنی خلافت کی کاروائی، یہ بڑا کہتا ہے نا عمر بن خطاب کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں، شکر ہے مولا کا کہ تمہیں یہ پہچان نصیب ہوئی، ہاں کسی اور غیرت مند بندے کو ہوتی ہے اس نے تو ویسے ہی پاگل ہو جانا تھا۔ خیر سامعین گرامی قدر، یہ ان کی شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب الصواعق المحرقہ، الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی صاحب صفحہ نمبر 61 پر یہاں پہ کیا عبارت لیں؟ حضرت عمر سے سند صحیح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بیعت ایک فتنہ تھی لیکن اللہ نے اس کی شر سے بچا لیا، سبحان اللہ، بیعت ابو بکر فتنہ تھی بقول حضرت عمر۔ اور سامعین، اسلام کے شعار کا سب سے زیادہ مسلمہ قانون نہیں ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ پیدا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ بسند صحیح روایت ہے، اور اس کتاب میں جو شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی، اب اس سے بڑھ کے ہم کیا دلیل دیں بھائی؟ تمہارے حافظ ابن حجر صاحب کو قبر سے ہی پوٹ کے لگیں گے 5 لکھے ہیں کہ نہیں لکھے؟ ہاں۔ اور پھر سامعین گرامی قدر، جب اپنی بیعت کی باری آئی، یہ میرے پاس موجود ہے جی صحیح مسلم، غلط مسلم سے روایت ہم پیش کرتے نہیں ہیں ماشاءاللہ جی، صحیح مسلم کتاب الجہاد میں صفحہ نمبر 27 پر جلد نمبر 5 ہمارے پاس موجود ہے، اور یہاں پہ وہ حضرت عمر مولا علی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ولی ابی بکر، میں حضرت ابو بکر کی طرف سے تعین کردہ ولی ہوں، فرائت مانی کاذبا آثما غادرا خائنا
اللہ اکبر، تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، گنہگار، دغاباز، چور سمجھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مولا علی کا عقیدہ حضرت عمر بتا رہے ہیں اپنے لحاظ سے۔ سامعین محتشم، اب میں اس سے کہتا ہوں اگر تو واقعاً شیعوں پر یہ الزام لگانا کہ وہ مولا علی کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے، تو پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم حضرت عمر کو مان کے ان کی کیوں نہیں مان رہے؟ تو مانو نا پھر غدار بھی، خیانت کار بھی، چور بھی، ڈکیت بھی، جو حضرت عمر اب اپنے وصف بیان کر رہے ہیں صحیح مسلم میں، دن بینک آن، اور یہ صحیح روایت ہے، مراسیل بیان نہیں کر رہے ہیں ہم۔ ویسے بھی مراسیل صحابہ آپ کے نزدیک حجت ہیں آپ کے اصول کے مطابق ماشاءاللہ سے، اور پھنسنے والی بات ہے سیدھی سیدھی۔ الحمدللہ نہ تو اس نے جو عبارات پڑھی ہیں، جو خطبے وغیرہ دکھائے، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون سی کتاب سے لکھے گئے تھے، اور خدا کا نام ہے کبھی اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لو، خدا کا نام ہے کبھی تھوڑی سی تحقیق کر کے آیا کرو۔ اور معذرت کتابیں ماشاءاللہ عربی میں، اور ان حضرت کو ماشاءاللہ اردو پڑھنے کی تمیز نہیں، تو کیا تحقیق، تو کیا گل، کیا بات۔ تو سامعین الحمدللہ میرے خیال اتنا پلستر کافی ہے، دوبارہ اگر بکواس کرے گا تو دوبارہ اسے ہم پکڑیں گے، اور جب تک یہ کان پکڑ کے توبہ کرنے پہ نہیں عادت، الحمدللہ اس کی جان نہیں چھوڑنے والی۔ باقی اسٹے ٹیون فار آور ایام فاطمیہ سیریز، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلدی آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ مولا حسین وارث۔